السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شورش کشمیری مرحوم انگریز دور میں قید کے دوران کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دوران قید ایک دن اچانک ہماری بیرک میں دو ہندو برہمن نوجوان لائے گئے۔ ان کی عمریں بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، ایک 18 اور دوسرا 20 کے پیٹے میں ہوگا، لیکن دونوں بے انتہا خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے کہ اودھ کی شام اور بنارس کی صبح میں گونجتے ہوئے معلوم ہوتے۔ شاعری ہی کہہ لیجئے۔ کچھ 2 ماہ کے قریب ہمارے ساتھ قید رہے۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے دنوں میں ایک فوجی گورے کو الہ آباد میں قتل کیا، کانپور کے قریب ریل کی پٹری اکھاڑی اور بھاگ کر پنجاب آ گئے۔ یہاں لاہور میں پکڑے گئے۔ جیل حکام نے ان کے ساتھ وہی کیا جو ان کی فطرت بن چکا تھا۔ پہلے دن زد و کوب کیا، پھر الٹا لٹکایا، مشقیں باندھی، منہ میں پیشاب ڈالا۔ ان نوجوانوں نے جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے ہر بات سے انکار کیا۔ ان کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم بے گناہ ہیں، ہمارا کسی سیاسی تحریک سے کوئی تعلق نہیں، ہم گھر سے بھاگ کر آئے ہیں۔ آخر جب پولیس مار مار کر تھک گئی، تنگ آ گئی، تو ایک دن CID کے مسلمان انچارج سپرنٹنڈنٹ ان کے پاس گئے۔ پہلے دم دلاسا دیتے رہے، پھر پھسلانے لگے۔ ان نوجوانوں کی روایت یعنی خواہش کے مطابق مسلمان افسر نے سر پر قرآن کریم اٹھا کر کہا، تم دونوں میرے بیٹے ہو، یقین کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہمارے پاس سرکاری اطلاع ہے کہ تم دونوں نے سیاسی واردات کی ہے، صرف میری تسلی کے لیے بتاؤ کہ اس میں صداقت کہاں تک ہے۔ وہ دونوں ہندو برہمن نوجوان اس مسلمان افسر کی چکنی چوپڑی باتوں اور قرآن شریف پر قسموں کے فریب میں آ گئے اور سب کچھ بتا دیا۔ وہ اس روز سن کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن آیا اور کہنے لگا، فکر نہ کرو، صبح تک چھوٹ جاؤ گے، سرکار کو خط لکھ دیا ہے، حکم آتے ہی رہا ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے دونوں فریب کا شکار ہو گئے تھے، لیکن ان بھولے بھالے برہمن نوجوانوں کو اپنے منہ بولا مسلمان باپ پر بھروسہ تھا۔ ان ہندو برہمنوں کے ذہن میں یہ بات نقش تھی کہ مسلمان سبھی کچھ کر سکتا ہے، لیکن جھوٹا قرآن کبھی نہیں اٹھاتا۔ وہ ہفتہ عشرہ میں رہائی کے منتظر تھے۔ ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ انہیں رہائی کے نام پر دفتر بلا کر بیڑیاں پہنا دی گئی۔ وہ چیختے رہے کہ ہمیں رہائی کے لیے بلایا گیا ہے اور ہم سے وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ خیر کون سنتا، کون سا وعدہ؟ انہیں یہاں سے لے جاتے وقت یہی کہا گیا کہ اپنے صوبے میں رہا ہو جاؤ گے، پنجاب گورنمنٹ تمہیں یہاں رکھنا نہیں چاہتی۔ پھر عرصہ تک پتہ نہ چلا کہ انہیں کہاں پہنچایا گیا اور ان پر کیا بیتی۔ پھر ایک دن اچانک ان دونوں کا خط ملا، بھائی شورش، ہم دونوں کل صبح پھانسی کے تختے پر جا رہے ہیں، اس مسلمان باپ کو ہمارا سلام کہنا جس نے قرآن شریف سر پر اٹھا کر اپنے 2 ہندو بیٹوں کو بچانے کا یقین دلایا تھا، لیکن ہم اس کے دغا کا شکار ہو گئے۔ مسلمان باپ نے کافر بیٹوں کو قرآن شریف کا سہارا دے کر تختے دار پر لٹکوا دیا ہے، اور یہ خط ہمیں اس دن ملا جب انہیں پھانسی پائے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا، اور اگر ان کی کوئی چتا جلائی گئی تھی تو اس کی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ پس دیواران زندہ۔ شورش کشمیری۔ شورش کشمیری کے بارے میں بھی دوستو آپ کو کچھ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ کون تھے۔
دوستو، جان باز صحافت و خطابت شورش کشمیری 14 اگست 1917 کو پیدا ہوئے اور 25 اکتوبر 1975 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی وہ 58 برس تک اس دنیا میں رہے اور پھر اپنے نام کی شمع روشن کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ شورش کشمیری ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی طاغوتی قوتوں کے خلاف وقف کی ہوئی تھی۔ 1935 سے آغا صاحب کی سیاسی زندگی مسجد شہید گنج کے مسئلے سے شروع ہوئی تھی۔ مسجد شہید گنج جو لاہور میں واقع ہے، سکھوں نے 1935 میں حکومت برطانیہ کے سامنے یہ دعویٰ کر دیا کہ شہید گنج مسجد سے پہلے اس جگہ پر ہمارا گردوارہ تھا۔ انگریزوں نے سکھوں کو اس معاملے میں آزاد چھوڑ دیا، جنہوں نے مسجد کو شہید کرنے کے لیے حملہ کر دیا۔ ادھر مسلمانوں نے مولانا ظفر علی خان، سید جماعت علی شاہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں شہید گنج مسجد کا دفاع شروع کر دیا۔ مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان زبردست تنازع شروع ہو گیا۔ انگریز گورنر نے مسلمانوں کو مارنے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کے بڑے رہنما مولانا ظفر علی خان اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے مجمع نے بادشاہی مسجد کا رخ کیا اور یہی سے آغا عبد الکریم الفت ہمیشہ کے لیے آغا شورش کشمیری بن کر نکلے۔ مسلمانوں کے جذبات کی بھرپور نمائندگی کرنے والا شورش کشمیری پہلی مرتبہ شہید گنج مسجد کے مسئلہ پر گرفتار ہوا اور پھر اپنی جوانی کے 12 سال قید و بند میں بسر کر دیے۔ انگریز دور حکومت سے لے کر 1968 تک پاکستان کی سب سے زیادہ سخت جیل سہیوال اور میاں والی شمار ہوا کرتی تھی، جبکہ آغا شورش کشمیری قیام پاکستان سے پہلے اور پھر 1968 میں جب ایوب خان کے دور میں انہیں ڈیفنس رولز آف پاکستان کے تحت ایک اداریہ لکھنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا تو بھی سہیوال جیل میں رکھا گیا۔ اس دور میں سید احمد سعید کرمانی وزیر قانون اور پھر صوبائی وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے، جن کے ساتھ آغا شورش کشمیری کی کسی مسئلے پر ان بن ہو گئی تھی۔ آغا صاحب نے احمد سعید کرمانی کے خلاف اپنی تقریروں میں بولنا اور اخباروں میں لکھنا شروع کیا تو حکومتی وزیر احمد سعید کرمانی گھبرا گئے اور یوں صدر ایوب تک اس معاملے کو لے جایا گیا۔ اس دوران آغا صاحب نے ایوب خان کے خلاف بھی چٹان میں ایک اداریہ لکھا، جس پر ایوب خان کافی سیخ پا ہوئے اور وفاقی وزیر اطلاعات الطاف گوہر کو چٹان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا، جس پر آغا صاحب کو ڈیفنس رولز آف پاکستان کے تحت قید کر کے چٹان کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ لیکن شورش کشمیری ڈٹ گئے، اپنے روحانی مرشد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں وہ بڑے بڑوں سے ٹکراتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی شاہ جی کی قیادت میں قادیانیوں کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا اصل مرکز تھا۔ کراچی جیل میں جب قید تھے تو انہی دنوں 38 دنوں کی بھوک ہڑتال کی تھی۔ گورنر پنجاب 1 یونٹ جنرل موسیٰ خان ان کے بارے میں ڈاکٹروں سے پل پل کی رپورٹ لیتے رہے۔ جب ڈاکٹروں نے بتایا کہ شورش کشمیری کسی صورت بھی بھوک ہڑتال ختم کرنے پر تیار نہیں، تو جنرل موسیٰ نے زج ہو کر کہا تھا، لیٹ ہم ڈائی، یعنی اب اسے مر جانے دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے عاشق کی یوں حفاظت فرمائی کہ حکومت نے ہتھیار ڈال دیے اور شورش کشمیری کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔
کراچی جیل سے رہائی کے بعد جب آغا صاحب بذریعہ ٹرین لاہور کے لیے روانہ ہوئے تو راستہ میں خانپور ریلوے اسٹیشن پر اپنے وقت ایک بڑے ولی کامل پیر طریقت حضرت مولانا عبدالہادی دین پوری نے آپ کا استقبال کیا اور حضرت شورش کشمیری کو گلے لگا کر ان کا ماتھا چوما اور فرمایا کہ شورش دین کا سچا محافظ ہے، میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجاہد کو سلام کرتا ہوں۔ اس طرح حضرت یوسف بنوری نے جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی میں آغا شورش کو اپنی نشست پر بٹھایا اور زبردست خراج تحسین پیش کیا تھا۔ خطابت اور صحافت میں جو مقام اللہ تعالیٰ نے آغا شورش کشمیری صاحب کو عطا کیا وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا۔ اپنے قلم کے ذریعے بڑے بڑے وقت کے فرعونوں کو للکارتے رہے۔ پاکستان کی صحافت اور خطابت میں پھر شورش کوئی نہ بن سکا اور نہ ہی بنے گا۔ اپنی ایک نظم میں سیاست اور صحافت کا ذکر ان الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ تذکرہ فرمائیے سرکار کا حلقہ زنجیر کی جھنکار کا، کوڑیوں میں بک گئے اہل قلم، بھائیو کتنا گر گیا۔ بازار کا صورتحال نازک ہو گئی، زخم دل پر رہ گیا۔ تلوار کا آوازوں کی دعوت و تذکیر میں عام ہے۔ میلان کاروبار کا تذکرہ کرتے رہیں گے اہل دل شورش مرحوم کے افکار کا۔ شورش کشمیری نے علماء کرام کو بھی ختم نبوت کے عظیم مشن کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیے رکھا، اور جب 7 ستمبر 1974 میں قومی اسمبلی سے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا تو آغا شورش کشمیری نے تمام علماء کرام کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی زندگی میں اس مشن میں کامیابی عطا کی، اور پھر 25 اکتوبر 1975 کو مجاہد ختم نبوت حضرت شورش کشمیری رحمت اللہ تعالی اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ یہ 2009 کی بات ہے کہ میں حرم شریف میں باب فتح کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ نماز ادا کرنے کے بعد ایک بزرگ کے ساتھ میں وہی پر ملاقات کی تو دوران تعارف انہوں نے بتایا کہ میرا نام عبدالادیان ہے اور میں جامعہ اشرفیہ میں ہوتا ہوں۔ اس دوران جب انہیں پتہ چلا کہ میں آغا شورش کشمیری کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتا ہوں تو انہوں نے مجھے حرم شریف بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے بیٹھ کر بتایا کہ برخوردار مرنے کے بعد جو سکون اور مسکراہٹ میں نے شورش کشمیری کے چہرے پر دیکھی وہ آج تک کسی میت کے چہرے پر نہیں دیکھی۔ تو دوستو یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ سب سچے ختم نبوت کے سپاہی تھے اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ وہ دعووں اور نعروں سے کام نہیں چلاتے تھے بلکہ جو زبان پر آتا تھا اس پر وہ عمل بھی کرتے تھے، اور انہوں نے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو عشق رسول میں ڈالا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول اور صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو آپ نے پسند کیا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔